بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو برتھ ڈے کے ہی حوالے سے جو ہے وہ اسلام میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود کا۔ برتھ ڈے جو رواج ہے برتھ ڈے منانے کا، تو اسلام میں برتھ ڈے یہ لاجک اور ریشنالٹی کے بہت خلاف ہے۔ یہ ایک دم مطلب کہ الٹا ہے، یہ بالکل بھی لاجک میں نہیں آتا، دماغ میں آتا نہیں ہے کہ لوگ یہ کیوں مناتے ہیں۔ بھائی تمہارا 1 سال کم ہو گیا تو تم اس میں خوشی منا رہے ہو، پاسٹ کا سوچ کے تم خوشی منا رہے ہو یار، تمہیں فیوچر کا دیکھنا چاہیے۔ تو اس کا ایک ایگزامپل، بہت اچھا ایگزامپل مفتی طارق مسعود جو ہے وہ اس ایگزامپل سے سمجھائیں گے، تو اس کو اچھے سے سن لیجئے اور یاد رکھیے گا۔ یہ جو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا، برتھ ڈے کی، یہ سچی مچی کی نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی۔ آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے، ابھی تک مرا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا۔ ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو۔ جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں، عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ بھئی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا، اگر ڈیٹ آف برتھ آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا، آپ خوشی منائیں کہ ہمیں 1 سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی۔ جو ماضی ہے گزر گئی، گزران کیا جھونپڑی کیا میدان۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں پھانسی ہونے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اور روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے جیل میں۔ 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں۔ جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا 5 جنوری کو جیل میں آیا تھا، اب 5 جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے؟ جیل کی کوٹری میں۔ تو 5 جنوری کو خوشی منائے گا؟ ہے بھائی بولو نا، نہیں۔ یہی آدمی جس کو 5 جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف 1 سال جیل میں رہ گیا، 1 سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے، تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج 5 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے۔ تو اس 5 تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں۔ ماضی کا سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا یہ۔ بھائی اسے کوئی کہے تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے، تم تو ٹینشن، کہہ رہا ہے اب ٹینشن کس بات کی، یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے۔ تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہا ہے یا پاسٹ کا؟ بولو بھائی، فیوچر کا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دیے۔ 5 جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ حکومت بھی چھننے والی، عنقریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں۔ یہ خوش ہوگا؟ ہے بھائی؟ ارے 35 سال، آج 5 جنوری، 35 سال تو اچھے گزر گئے نا، اس پہ خوشی مناؤ۔ ارے بھائی واہ واہ بھائی سبحان اللہ، بڑا کوئی بات نہیں، اگر لٹکنے والوں تو کیا ہوا؟ جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا، جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا، وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں، اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں۔ فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے۔ ہاں وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو، اثر ڈال رہا ہو، اس پہ انسان خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، ایگزامینر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے، ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے؟ اچھا ہوا ہے، تو آپ اس پاس پہ اس لیے خوش ہوگے کہ فیوچر پہ اس کا اثر، بولتے کیوں نہیں یار، اثر پڑنے والا ہے، مستقبل میں رزلٹ اچھا آئے گا اور جاب اچھی ملے گی۔ تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا، بلکہ
یوں یوں کر رہے ہیں, منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے نا, ایک دم واپس چلے جاتے ہیں. یہ بھی اتنا اگلوا لا کے نا یہاں تک آتے ہیں, مجھے میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بولو بولو تو جا کے یہاں تک آتا ہے. پھر بھی گھر میں تو چیختے رہتے ہیں یار. عورتوں کی شکایتیں آتی ہے, تمیز سے میاں بات ہی نہیں کرتا. اکثر خواتین کی یہ شکایت, جب بولتا ہے تو چیخ کے بات کرتا ہے, آرام سے بات کا رواج ختم ہو گیا. تو یہ جو ماضی ہے جس پر طالب علم خوش ہوا, یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کہ اس کا اثر مستقبل پر پڑ رہا ہے. برتھ ڈے ایسی چیز ہے کہ اس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ فیوچر کا سوچیں گے نا تو یہ فیوچر کو ڈینجرس بنا رہا ہے ہر آنے والا سال. مثال کے طور پر جتنی عمر آپ لے کے آئے تھے, کوئی 50 سال کوئی 60 سال, آپ 25 سال کے ہو گئے اور آپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ نے بھی پھول وول 2-4 پارسل کر دی. یہ کس بات کے پارسل کیے آپ نے؟ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 سال زندگی تھی تو اب 25 رہ گئی ہے. یعنی جو جیل کی کوٹری میں ہے نا, اس کو روزانہ چائے پیش کی جاتی ہے, کھانا وانا کھلایا جاتا ہے, لیکن اس کو پتہ آنا پھانسی کے پھندے پر ہے. تو اب ہر آنے والا دن اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, بھائی لٹکنے میں 5 سال رہ گئے ہیں. چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں, بلکہ جیل کی مثال نہیں, آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں. بنگلے میں ہے, وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ 45 سال کے جب ہوگے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا. ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا. یہی کم بختوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دنیا پرستوں کے ساتھ. تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے. وہ پھانسی والے کو تو پتا ہوتا ہے کیسے مروں گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں کیسے مروں گا. ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے, بجلی کے جھٹکے سے مرو گے, ہارٹ اٹیک ہوگا, گردے فیل ہو جائیں گے, ڈائلسس پہ آ جاؤ گے, شوگر لیول ہائی ہوگا, بینائی چلی گئی, خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے, تمیز سے مرو گے, کیسے مرو گے. اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور یہ خوشی منا رہا ہے, میں 69 سال کا ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ برتھ ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, یہ 99 سال کے بڈھے بھی منا رہے ہیں. اور بھائی یہ گوروں سے آئی ہوئی چیزیں, ان کے کوئی کسی عمل کی لاجک نہیں ہوتی. وہ صرف دنیا میں چیزوں کے ایجادات کرنے میں تیز ہیں. لائف سٹائل, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کو نہیں پتا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا, ان کو تھوڑی بتائیے. لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برتھ ڈے پر, اگرچہ اس کی لاجک نہیں بنتی, لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, ہونے دو نا, کیا جا رہا ہے اس میں. بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں, اب برتھ ڈے پر, میری برتھ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیے 2 اور میں نے بھی پھول بھیج دیا, تو محبت نہیں بڑھ رہی ہے نا. کیا لاجک تلاش کرنا, اصل میں ہم پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے ڈرونی باتیں کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا؟ ہونے تو خون ہی بڑھ رہا ہے نا. پہلے اتنی ٹینشن ہے, اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے, ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا, خوش ہو جاؤ, تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو موت کے قریب ہو گیا, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, ایسی ڈرونی باتیں کر کے پریشان کرنے کی, اگرچہ وہ حقیقی باتیں ہیں لیکن ہر حقیقت ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہوتی. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہو جائے گا, تو آپ مریض کو جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے 1 ہفتے بعد مر جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا, لیکن کوئی اچھی باتیں کر لو. تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنیں. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو
लॉजिक तो नहीं बनती खुश होने की, मगर गवर्नमेंट की तरफ से खुश होने पर कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई भी किसी भी वक्त खुश हो सकता है। तो आप भी हो लें कि आज मैं पैदा हुआ था तो चलो कोई बात, खत्म हो गई बात, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कैंसर का मरीज को पता है कि 1 हफ्ते बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 6 महीने बाद मरूंगा, हालांकि हमें पता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी अप्रिशिएट करते हैं, हाँ भाई हमने भी यही सुना है कि आप 6 महीने बाद मरेंगे, चलो बेचारा खुश हो जाएगा। सच बोलने का यहाँ फायदा क्या है? यहां तो बिला वजह खुश होने की हिकमत है। मरीज को तसल्ली देने का हुक्म है, मरने वाला भी हो तो आप तसल्ली देंगे कि नहीं मरेगा इंशाअल्लाह भाई, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हो सकता है बच जाए, क्योंकि यहाँ फायदा है। तो टेंशन में इतने दिन जिंदा रह के क्या करेगा वो? हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मौत का वक्त हो उसे उम्मीदें दिलाओ, उम्मीदें। खुद भी हुक्म है कि उम्मीदें सोचो, अपने गुनाह को उस वक्त क्या सोचो कि अल्लाह की रहमत को, कि अल्लाह बख्शिश करेगा, क्योंकि अब अमल का दरवाजा तो बंद, अब जहन्नम के खौफ से फायदा क्या होगा? भाई जवान था, अल्लाह के खौफ से डरता, गुनाह छोड़ देता ना, खौफ का फायदा था। अब मरते हुए आदमी को खौफ का कोई फायदा नहीं है, गुनाह तो वैसे ही छूट गए इसके, अब बिला वजह डरेगा जहन्नम से तो क्या फायदा इसको? तो जहां जाना है वो तो अल्लाह लेके जाएगा। अब थोड़े दिन रह गए, उसमें उम्मीदें दिलानी चाहिए उसको, भाई आपने बड़े अच्छे अच्छे अमाल भी किए हैं, हमें पता है आप बचपन में घंटियां बजा के भागते थे, लेकिन सॉरी भी कर लिया करते थे, ठीक है ना? हमें पता है आप महल्ले के बहुत बड़े चोर थे, चप्पल चुराया करते थे, कोई बात नहीं, लोग तो पता नहीं क्या क्या चुरा रहे हैं, पूरा अरबों डॉलर चुरा के भाग गए, आप तो सिर्फ चप्पल चुराया करते थे। अब यही तसल्लियां इस जमाने में दी जा सकती हैं, इतना नेक तो कोई यही नहीं कि कुछ करता ही ना हो ना, तो इस किस्म की तसल्लियां उसको दी जाएंगी, यार चप्पल चुराए हैं ना, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, समझ रहे? तो तसल्ली, यहां फायदा है तसल्ली का, और तसल्ली ना, खुश ना होने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। बर्थडे पर खुश होने में एक नुकसान है, शरीयत आपका जो मिजाज बनाना चाहती है, आप उस मिजाज के खिलाफ चल रहे हो। शरीयत कहती है जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो, मौत को याद करके आमाल की इस्लाह की कोशिश करो। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, नजर सुए दुनिया कदम सुए मरकत, कदम तेरे सुए मरकत हैं, कदम मरकत कहते हैं कब्र को, कदम तेरे कब्र के रोज बरोज करीब जा रहे हैं, और नजर दुनिया की तरफ, पीछे मुड़ के देख रहा है, खाई में गिरेगा, जिधर जा रहा है उसकी तैयारी कर। जब आप बर्थडे मनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता, आप मौत को भूल रहे होते हैं, आखिरत की तैयारी से गाफिल हो रहे होते हैं। तो ये खुशी ऐसी खुशी है जो आपको आखिरत के करीब करने के बजाय आखिरत से दूर कर रही होती है। तो ना सिर्फ ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बेतुकी खुशी है, मसनूई तरीके से मनाई जाती है जिसका कोई तुक नहीं बन रहा होता, और इसका फायदा भी नहीं है, फायदे के बजाय नुकसान है। और ये पूरी फलसफा किसी की समझ में ना भी आए तो एक मोटी बात कि खुश होने के लिए ऐसी खुशी जिनकी कोई रीजन है, वो कोई कम है जो हम खामखा में बिला वजह खुशियां मनाते ना बैठ के। देखो अंग्रेजों के पास खुश होने के मौके हैं ही नहीं, इसलिए उन्होंने बर्थडे और ये टोपी ड्रामा कुछ निकाले हुए हैं ताकि हम सेलिब्रेट करें, हा हा हू हल्ला गुल्ला होगा, उनके है ही नहीं। वो खुशियां जो नेचुरल खुशियां थी वो उस मुआशरे में खत्म हो चुकी हैं। बाप का जिस कौम को ये नहीं पता चलो मेरा अब्बा कौन है, अब्बा बच्चा पैदा करके गायब हो जाए, बर्थडे की बात कर रहा हूं कि देखो उनके पास खुश होने के लिए कोई चीज है ही नहीं। मैं जहां भी दुनिया में मेरा जाना हुआ किसी तफरीही मकाम पे गया हूं उसमें मुसलमानों का रेशो 1% होता है, 99% गैर मुस्लिम होते हैं। तो मैं कहूँ ये सारी कौम ही हर वक्त साहिल समंदर पे, हर वक्त ही तफरी गाहों में, वजह उसकी ये कि इनको बेचारों को घर में सुकून नहीं है। इनको सुकून के लिए पिकनिक पॉइंट जाना है, दुनिया में हर जगह घूमना है। हमें घरों में सुकून हासिल है, हम तो कहीं तफरी के लिए सवात मर्दान भी जाएं तो 1 हफ्ते से ज्यादा वहां भी आदमी कहता भागो घर की तरफ, घर में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ एक आदमी ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहता है और कभी कभार घर में भी आ जाता है, हाजिरी दे देता है, तो इसकी अलामत है ना कि घर में इसको सुकून नहीं मिल रहा।
ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے، ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا، اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو، کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی، جو ٹھکانہ بنایا، جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں، بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا، خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، یا تو آپ کی ذات میں یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا، یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ برتھ ڈے آ گئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی ہے، بنائی بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ۔ اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ، شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت کہتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ برتھ ڈے ہی ہے، نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے۔